آج جو حکومت بن رہی ہے وہ اسی طرح کا ایک فرینکنسٹائن مانسٹر بن چکا ہے۔ یہ حکومت، خواتین و حضرات، اس کے لیگل بیسس کوئی نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی بنائی ہوئی حکومت ہے، اور جو چیز کھوکھلی ہوتی ہے، جو چیز ایک کھوکھلی بنیادوں پہ بنتی ہے، وہ عمارت بہت جلد تباہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جو وزیر اعظم بن گیا ہے میاں شہباز شریف، ان لوگوں کے پاس کوئی پاکستان کے لیے نیا منصوبہ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے۔ صوبوں میں کیا لائیں گے؟ ان کی ہی حکومت تھی، پچھلی پی ڈی ایم حکومت۔ وکلاء حضرات، ہمارے ٹیچرز حضرات، پریس الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان، ساروں کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آج کے منتظمین کو دلی مبارک پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک نیا کانسیپٹ اور نیا خیال، اس کو عملی جامہ آپ نے پہنایا ہے، اور آپ نے پاکستان کی سوچ کو بیدار کرنے کے لیے آج جو یہ چنگاری لگائی ہے، اس کے اثرات آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ آپ کی سوشل فیبرک اور سوسائٹی میں کیسے پھیلتے ہیں۔ یہ آج ایک سوچ آپ نے بیدار کی ہے، اور وہ سوچ ہے ایک حقیقی آزادی کی، وہ سوچ ہے آپ کی رول آف لا کی۔ میں نے جس وقت اپنی قومی اسمبلی میں سپیچ کی بحیثیت امیدوار قومی اسمبلی، امیدوار برائے وزیر اعظم قومی اسمبلی میں، خواتین و حضرات، میں نے وہاں پہ بات کی کہ جو یہ موجودہ حکومت ہے، میری شیلی تھی فرینکنسٹائن ناول اس نے لکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک سائنسدان ہوتا ہے، وہ انسانی اجناس سے وہ اکٹھے کرتا ہے باڈی پارٹس، اور اس سے وہ ایک عجیب و غریب چیز پیدا کرتا ہے۔ آج جو حکومت بن رہی ہے وہ اسی طرح کا ایک فرینکنسٹائن مانسٹر بن چکا ہے۔ یہ حکومت، خواتین و حضرات، اس کے لیگل بیسس کوئی نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی بنائی ہوئی حکومت ہے، اور جو چیز کھوکھلی ہوتی ہے، جو چیز ایک کھوکھلی بنیادوں پہ بنتی ہے، وہ عمارت بہت جلد تباہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جو وزیر اعظم بن گیا ہے میاں شہباز شریف، ان لوگوں کے پاس کوئی پاکستان کے لیے نیا منصوبہ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے۔ صوبوں میں کیا لائیں گے؟ ان کی ہی حکومت تھی، پچھلی پی ڈی ایم حکومت۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دور پہ بجلی کا ریٹ 17 روپے، آج 85 روپے یونٹ تک پہنچ گیا ہے۔ معیشت کا پہیہ بند ہو چکا ہے۔ ایک سال پہلے میں نے کہا تھا میڈیا پہ کہ آپ کا معیشت کا حجم وہ کم ہوگا، ماہرین نے کہا نہیں، تھوڑا سا بڑھے گا۔ اسحاق ڈار نے الفاظ کا گرگ دندہ فگر فجنگ کر کے اس کو ہلکا سا پازیٹو لیا۔ جس وقت حکومت گئی پتہ لگا کہ معیشت کم ہوئی ہے۔ آج 86% آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے۔ لب لباب کیا ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، افراد زر بڑھ رہے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور مزید بڑھے گی۔ آج 85 روپے یونٹ ہے، چند ہفتوں اور مہینوں میں آپ دیکھیں گے یہ 100 روپے یونٹ سے بھی اوپر جائے گی، اور ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات،
یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ عمران خان صاحب میرے قائد بار کیوں کہتے تھے کہ مینڈیٹ صاف ستھرا ملنا چاہیے، یک طرفہ ملنا چاہیے۔ پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 کے ذریعے 180 سیٹیں دی تھیں، ریزرو سیٹیں ملا دیں 245 سیٹیں، بالکل واضح اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی تھی، پر اس پہ کاٹا ڈالا گیا، اس پہ ڈکیتی ڈالی گئی، دن دہاڑے ڈکیتی ہوئی اور اس مینڈیٹ کو کاٹا گیا۔ کمزور کون ہوا؟ پاکستان کی عوام کمزور ہوئی۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ چاہتے ہیں خواتین و حضرات کے ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے 632 عیسوی میں گئے۔ 636 عیسوی 16 نومبر، یہ تاریخ آپ یاد رکھیں، قدسیہ کی جنگ ہوتی ہے۔ مسلمان فوجیں سسینین امپائر، پرشین امپائر کو انہوں نے وہاں پہ شکست دی۔ اسی سال کچھ مہینے پہلے 15 اگست 636 عیسوی میں مسلمان فوجوں نے جنگ یرموک میں بیزنٹائن امپائر کو شکست دی۔ اسی سال 2 جنگیں ہوتی ہیں۔ مسلمان فوجیں جو کہ پہلے بکھری ہوئی تھی چند سال پہلے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، ان پہ قرآن شریف نازل ہوا، ریاست مدینہ بنی۔ اس ریاست میں وہ کیا طاقت تھی، ایمان کا جذبہ تھا ہی تھا، جو بار ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب ساروں کو سکھاتے ہیں۔ اس ریاست مدینہ میں رول آف لا تھا۔ خواتین و حضرات، وہاں پہ رول آف لا جب شروع ہوا تو تاجر، جو لوگ پیسہ لگانے والے، جو لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، وہ دور دراز علاقوں سے واپس آنے لگے۔ وہاں پہ ان کو ایک ریفیوج ملا، ان کو ایک جگہ، ایک چھت ملی، تحفظ ملا۔ ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ شخص امیر ہے تو اس کے لیے ایک قانون، اور یہ شخص محنت کش یا غریب ہے تو اس کے لیے ایک قانون۔ قانون ایک تھا۔ مسلمان فوجیں اٹھیں اس ریگستان سے اور اس وقت کے 2 سپر پاورز کو 2-3 مہینے کے اندر شکست دی، کیونکہ ان کی مخالف فوجوں میں یہ چیز موجود تھی کہ جس فوج کے ساتھ ہم لوگ لڑ رہے ہیں، ایمان تو ہے ہی ہے پر ان کا نظام بہتر ہے۔ ہم لوگ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، صاف شفاف قانون کا نظام، جوڈیشل ریفارمز، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ایک محنت کش کے بچوں کو بھی اور ایک امیر شخص کے بچوں کو برابر کا انصاف اور مواقع ملنے چاہیے۔ یہ ہمارا ویژن اور یہ ہماری سوچ ہے، اور اسی وجہ سے واحد پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، جہاں پہ رشتہ داری کی بیسس پہ کوئی پوزیشن نہیں ملتی، آپ کو محنت کی بیسس پہ پروموشن ملتی ہے۔ واحد پارٹی ہے۔ مجھ ناچیز کو میرے لیڈر عمران خان صاحب نے جو یہ عزت بخشی، رب کی مہربانی تھی، عمران خان صاحب نے یہ چیز دی اور یہ عزت دی۔ میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا سلسلہ نہیں۔ اسد کیسر صاحب کو دیکھیں، ہمارے جتنے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، صرف بیرسٹر گوہر صاحب کو دیکھیں،
ایک نئے شخص پارٹی میں انجیکٹ ہوئے، نئی ان کی کارکردگی کی بیسس پہ، یہ فرق ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا ٹائم اور نہیں لیتا ہوں، چند اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا قائد، ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کے لوگوں کے ذہنوں میں، دنیا کی ذہن میں ایک چیز ڈالی، اسلاموفوبیا، کہ اس کے خلاف یا کسی لیڈر نے آواز اٹھائی، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اور ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا، اور وہ ابھی آنے والا ہے، اور ہم ساروں نے اس کو منانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جو ایک مہم چل رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے ہمارے ہی لیڈر کو یہ شرف حاصل ہے۔ آج وہ اسکینڈینیوین ممالک وہ اپنے قانون کے اوپر نظر ثانی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے بات اٹھائی تھی، اور کسی لیڈر کو یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی۔ میرے بھائی جمیل بھائی نے جو بات کی دکھی ہے، جائز بات ہے۔ ہم تو جس آگ کے دریا سے نکل کے آئے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو پولیس گردی دیکھی ہماری خواتین و ہمارے لوگوں نے، نامنیشن پیپرز کیا، پری پولز اس سے پہلے رپورٹس تھے۔ کل میں ایک اینٹی ٹیرر کورٹ میں پیش ہوا، وہاں پہ انٹرم بیل کے لیے اٹمپٹڈ مرڈر کا کیس، میں بھی بتا رہا تھا شاداب جعفری صاحب کو، میں نے پورا ٹور ڈی پاکستان کرنا ہے، مختلف عدالتوں میں جانا ہے بیلز لینے کے لیے۔ ہر قسم کے ہم پہ قتل، دہشت گردی، ڈکیتی، یہاں تک کہ پولیس کے دستانے اور لاٹھیاں چرانے کے بھی چارجز ہم پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ موجود ہیں اسد کیسر صاحب بھی، ہم سارے جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے، یہ حالات ہے۔ سو لہذا ہم لوگ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کی وجہ کیونکہ ہر ایک پاکستانی کے دل کی آواز ہے، اور وہ دل کی آواز کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان۔ ہمارے کینڈیڈیٹس نے صاحب، ہمارے نامنیشن پیپرز، یہاں پہ بیرسٹر صاحب موجود ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے نامنیشن پیپرز کو پھاڑا گیا، ان کی مسز کو روکا گیا، پرویز الہی صاحب کی اہل خانہ کو روکا گیا۔ یہ کہاں کا قانون؟ میرے اپنے نامنیشن پیپرز پھاڑے گئے، ہمارے لوگ اریسٹ ہوئے، اور پھر بھی ہم لوگ نہیں پیچھے ہٹتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ویژن، ایک آئیڈیا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ ابھی کوئی روک نہیں سکتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اس سٹیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس اتوار کے دن ہم لوگ ایک پیسفل پروٹیسٹ، ایک پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا اس میں۔ اور یہ احتجاج کس کے لیے؟ یہ جو جعلی حکومت بنی ہے فارم 47 کی بیسس پہ، ہم لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنے جینوئن فارم 47 واپس کیے جائیں، اور ہمیں اپنا چرایا ہوا مینڈیٹ، ہم سے جو چرایا ہوا ہے وہ واپس کیا جائے۔ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جو جیل میں ہے، پابند سلاسل ہے، ان کو ریلیز کیا جائے، ان کے اہل خانہ بشرا بی بی کو، چودھری پرویز الہی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہماری خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، ہماری اور خواتین ممبر جو پابند سلاسل ہیں، آج ہمارے مرد حضرات